اسی کی یاد تازہ ہوتی ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، مگر یاد تازہ کرنے کے لیے اس طرح کا ایمان بھی تو ہونا چاہیے نا، اس طرح کا ایمان بھی تو ہونا چاہیے۔ یاد تازہ کرنے کے لیے جو قربانی ہم جانور کی کرتے ہیں، اصل میں یہ قربانی تو قربانی ہے ہی، یہ قربانی دراصل آنے والی قربانیوں کی علامت ہے، علامت۔ آنے والی زندگی کے اندر جو قربانیاں اللہ کی طرف سے انسان سے تقاضا ہوتی ہیں، ان قربانیوں کے لیے یہ قربانی کورس ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک کہ باقی اس طرح کرتے ہو، تم اس طرح کر سکتے ہو۔ آدم کے بیٹے حابیل نے آنے والی قیامت تک کی انسانیت کو ایک اصول دیا، قرآن حکیم نے اس کو نظر کر دیا، قربانی اگر کرنی ہے ایسے کرو، اس بنیاد پر قبول ہوگی، وگرنہ حسرت اور ندامت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ قربانی تو دونوں بیٹوں نے کی تھی، حابیل نے بھی کی، قابیل نے بھی کی۔ قابیل کی قربانی کو مسترد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، کوئی قبول نہیں ہوئی، اور حابیل کی قربانی جب قبول ہوئی تو قابیل غصے سے دیکھنے لگا، تو عرض کیا بھائی جان اس میں میرا قصور نہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، اللہ کے ہاں رول یہ ہے، دستور یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین من المتقین من المتقین۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ہی اصول بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والے انسان کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اگر تقوی نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ، پھر جانور چاہے 60 لاکھ کا ہو یا 70 لاکھ کا ہو، یہ بھی اس دور کی ایک مصیبت ہے، ایک بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، کہ قربانی جیسی عبادات کو نمائش کی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ نمائش ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے، لگاوٹ ہے، اگر نہیں ہے تو اخلاص نہیں، اگر نہیں ہے تو تقوی نہیں۔ اگر وہی فارمولہ پہلا ہوتا کہ پہلے زمانے میں جب قربانی کو کرتا تھا تو جانور کو ذبح کر کے چیز کو اللہ کے نام پہ ایک پتھر کے اوپر رکھتے تھے، آسمان سے آگ آ کر جس کو کھا جاتی وہ قبول، جس کو پرندے نوچ نوچ کے کھاتے وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرا اور آپ کا پردہ رکھ دیا گیا ہے، پردہ رکھ دیا گیا ہے، وگرنہ جو حالات فی زمانہ قربانی کرنے والے قربانی کے عمل سے کرتے ہیں، اگر وہی فارمولہ آج ہوتا تو میرے اور آپ کے صحن، میرے اور آپ کے آنگن اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر گائے، بیل، اونٹ، بکریاں، دمبے ایسے پڑے ہوئے ہوتے اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ قربانی والا جو اندر کا جذبہ تھا وہ تو اتنا ہے نہیں ہے، اکثریت اس سے خالی ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے، لیکن اکثریت کے اعمال دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ نہیں، قربانی نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ نمائش کر رہے ہیں، کچھ دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے، کچھ ریا ہی ریا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور جو عمل اور کے لیے ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ من صدق یرائی فقط اشرکا، من صام یرائی فقط اشرکا، من صلی یرائی فقط اشرکا۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے، کیا کر کیا رہے؟ پڑوسی 2 بکرے لائے، ہم 4 لائیں گے۔ ایک زمانے کے اندر ایک اخبار میں ایک خبر چھپی تھی، ایک آدمی نے ٹیپ ریکارڈ میں، اس وقت ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے، اس میں بکروں کی آوازیں ریکارڈ کر کے تو اپنے گھر کے اندر رات کو لگا دی اسپیکر کے اوپر، میں ہو رہی ہے، سارے محلے کو پتہ چل گیا کہ چودھری صاحب نے، جی شیخ صاحب نے اتنے بکرے لائے، ساری رات جگائے رکھا پڑوسیوں کو، صبح ایک بھی بکرا نہیں رکھا تھا، قربانی دے دی ہے بس سارا۔ یہ دکھلاوا ہے، یہ ریا ہے، یہ تصنع ہے، یہ اعمال کو برباد کر کے رکھتے تھی، برباد کر کے رکھتے تھی۔ اللہ کی خاطر کرے جس کو استطاعت ہے، اور جس کو استطاعت نہیں ہے وہ نام کی خاطر قرض لے کر نہ کرے۔ کل یہ خاتون بتا رہی، ایک خاتون ہے، وہی مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ ان کے اوپر قرض ہے، کافی قرض ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے قربانی کے لیے جوڑے ہوئے ہیں، تو قربانی کر دیں، قرض رہنے دیں۔ میں نے پوچھا قرض کیوں رہنے دیں، قربانی کیوں کریں؟ تو کہنے لگی وہ یہ کہتی ہیں کہ محلے والوں کا منہ بھی تو دکھانا ہے نا، محلے والوں کا منہ بھی تو دکھانا ہے نا، قرض موجود ہے، قرض ادا نہیں ہو رہا، اور قربانی کس لیے ہو رہی ہے کہ محلے والوں کو منہ دکھا۔ بھائی یہ منہ دکھانے والی بات ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی خوشی سے کرے، جس کو استطاعت نہیں ہے کیوں جبر لے کے کرے، کیوں قرض لے کے کرے؟ جب دین نے چھوٹ دی ہوئی ہے، دین نے رخصت دی ہوئی ہے۔ محلے والوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا، اس جذبے سے کرنا ہے کہ یہ قربانی علامت ہے، ایک علامت ایسی کہ آنے والے دنوں کے اندر مجھ سے تقاضا ہوگا کہ یہ بھی قربان کرو، یہ بھی قربان کرو، یہ بھی قربان کرو۔ اگر یہ قبول ہو گئی تو وہ قربان کرے گا، قبول نہیں ہوئی تو وہ وہیں بیٹھا رہے گا۔ قربانی تو بکرا تو کھڑا ہے نا صحن کے اندر، اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بکرا صحن میں کھڑا ہے، لیکن بکرے کا مالک
اگر اذان ہونے کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تو جب اللہ اس سے وقت کی قربانی مانگ رہے چھوڑ دو کاروبار، آ جاؤ میرے مسلح پر، تو قربانی کا وقت آ گیا تو یہ بیٹھا ہوا ہے مگر جانور کھڑا ہے، تو پھر جانور بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ صرف یہی تو قربانی نہیں، بکرے کے گلے کے اوپر چھری چلا دینا یہی تو نہیں ہے۔ ہمارے سینوں کے اندر جو منہ زور جانور پلے ہوئے ہیں، سارا سال ان کو پالتے ہیں، حسد کا جانور، بغض کا جانور، کینے کا جانور، نفرت کا جانور، تنگ نظری کا جانور، اور اسی طرح ریا، دکھلاوا، تصنع، بناوٹ، یہ سارے کے سارے جانور اندر ہی اندر سے پل پل کے جو جوان ہوئے ہیں، آخر ان پر بھی چھری پھیرنے کا کبھی وقت آئے گا؟ کبھی ان پہ بھی چھری پھیری جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ ہم جانور کی قربانی کر کے کنات کر کے بیٹھ ہماری قربانی ہو گئی، اللہ کرے ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، اللہ قبول کر لے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور دوسری خطرناک بات جو قربانی کے معاملے میں لوگ اس کا شکار ہیں، بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ ان لوگوں کے سامنے تو ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا چاہیے، منت کر لینی چاہیے کہ خدا کے لیے اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو حرام کر کے خود بھی نہ کھاؤ اور دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ۔ اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو حرام کر کے خود بھی نہ کھاؤ، دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ۔ کیسے حرام ہوتا ہے جانور؟ بکرا تو بڑا خوبصورت ہے، بیل تو بے مثال ہے، اونٹ تو بڑا بلند ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا سارے سال کی رشوت جمع کر کے اس جانور کو خریدا جا رہا ہے؟ نوکری پیشہ لوگ دیکھیں، ملازم پیشہ لوگ دیکھیں، اہم عہدوں اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ دیکھیں، کہاں کس کو ستایا ہے، کس کو ستایا ہے، کہاں کس سے وہ خون جمع کیا ہے، گندا خون جمع کر کے ڈرم بھر لیا ہے۔ اب اس خون کو جمع کر کے منڈیوں میں پھرتے ہو، نمائش بھی کرتے ہو، تصنع بناوٹ بھی کرتے ہو، لوگوں کو دکھاتے بھی ہو، اور انہیں حرام پیسوں کا، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، غبن کا پیسہ، غصب کا پیسہ، قوم کی دولت، یہ ساری کی ساری لوٹ لاٹ کے اس حرام کے خون سے، اس غلاظت سے حلال جانور کو خرید کر حرام کر دیا ہے، اور حرام کر کے خود بھی کھایا ہے، پورے محلے میں حرام کی نحوست تقسیم کر دی ہے، آپ کو اور مجھے بھی کھلا دیا۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے سامنے میں نے کہا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، خود بھی حرام نہ کھاؤ، لوگوں کو بھی حرام نہ کھلاؤ۔ یہ برکت والے دن ہیں، اس میں تو ایک 9 ذی الحجہ کا دن اتنا برکت ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک دن کا روزہ اتنا برکت والا ہے کہ جو انسان رکھے گا، ایک آنے والے سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک جانے والے سال کے گناہ معاف، 2 سال کے گناہ کی معافی ایک روزے پر ہے۔ کتنی برکت والے دن ہیں، سارے 10 دن 10 ذی الحجہ برکت والا ہے۔ ان برکت والے دنوں کے اندر بھی آ کے اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اعمال کا تجزیہ نہ کیا، دیکھا نہ، تو پھر ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دی۔ تو گویا یہ جو قربانی ہے، یہ ایک صرف علامت ہے، بہت بابرکت علامت۔ اس کے بعد ہمارا امتحان شروع ہوگا کہ ہم کیا واقعی قربانی دینے کے قابل ہیں، اپنے جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی، ان ساروں کی قربانی اگر ہم دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر جانور کی قربانی بھی مجھے اور آپ کو مبارک۔ اور اگر ہماری تمنائیں، خواہشات کہیں اور جا رہی ہیں اور جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔